بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا سبق ہے غزوہ تبوک۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں ہم نے 9 ہجری کے واقعات شروع کیے اور اس میں ایک واقعہ غزوہ تبوک ہم نے پڑھا، اور غزوہ تبوک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تبوک کے مقام پر گئے اور وہاں جو واقعات پیش آئے، معاملات پیش آئے، وہ آپ نے سب پڑھ لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 روز وہاں قیام کر کے دوبارہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو جن لوگوں کو چھوڑا تھا وہ بچے تھے یا عورتیں تھیں، خواتین تھیں، یا وہ جوان لوگ تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینے میں روکا تھا، جیسے محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنا قائم مقام بنایا تھا مدینہ منورہ میں، اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کی خبرگیری کے لیے روکا تھا، یا اور جو لوگ تھے وہ تھے جو منافق تھے اور ثنیۃ الوداع کی پہاڑیوں سے واپس لوٹ گئے تھے۔ عزیز طلبہ، ان کے علاوہ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو جوان تھے اور حضور علیہ السلام نے ان کو مدینے میں ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور وہ منافق بھی نہیں تھے، لیکن وہ پھر بھی پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک سے۔ عزیز طلبہ، وہ 3 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ وہ کتنے صحابہ اکرام تھے؟ 3 صحابہ اکرام تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مدینے لوٹ آئے، مدینے آنے کے بعد یہ منافقین نے جب دیکھا کہ یہ تو واپس لوٹ آئے ہیں اور ہم غزوے کے لیے نہیں گئے تھے تو یہ ہم سے ناراض ہوں گے، اس وجہ سے انہوں نے آ کر اپنے اپنے جھوٹے اعذار، جھوٹی وجہیں پیش کرنا شروع کی کہ ہمارے گھر کا یہ مسئلہ تھا یا ہمارے کسی بیماری کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے ہم نہیں آئے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ باتیں کر کے جانے لگے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بھی بتا دیا جاتا تھا، اور حضور علیہ السلام نے اس وقت بھی جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں اور ان کے جھوٹ کو بھی جانتے تھے، اس لیے حضور علیہ السلام خاموش رہے اور وہ اپنے اعذار پیش کرتے رہے۔ یہ جو 3 صحابہ تھے، جن میں ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ان میں شامل تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ تینوں نام آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 142 142 میں موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ قصہ کیا ہوا، واقعہ کیا ہوا؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی زبانی یہ قصہ ذکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام جب تبوک کے لیے روانہ ہو گئے تو میں سفر کی تیاری میں تھا، میرا ارادہ تھا کہ میں اس سفر میں جاؤں گا اور حضور علیہ السلام سے جا ملوں گا، لیکن 1-2 روز میں جا ملوں گا ایسا سوچتا رہا، اسی میں دیر ہو گئی اور 20 دن گزر گئے اور حضور علیہ السلام لوٹ آئے۔ اب مدینہ منورہ میں سوائے معذوروں اور منافقوں کے کوئی باقی نہ رہا، صرف منافقین تھے یا معذور تھے یا بچے تھے یا عورتیں تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ آئے تو منافقین نے اپنے جھوٹے عذر پیش کر جان چھڑا لی، لیکن میں نے، حضرت کعب فرماتے، میں نے یہ عزم کیا کہ کچھ بھی ہو جائے جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے
جھوٹ نہیں کہوں گا، جو بات سچ سچ ہے وہ بتا دوں گا کہ آنے کا ارادہ تھا لیکن آ نہیں پایا، عذر کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، آپ نے اعراض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا یعنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے کیوں اعراض فرماتے ہیں؟ تو اللہ کی قسم میں نہ تو منافق ہوا اور نہ مجھ کو کوئی شک لاحق ہوا اور نہ میں دین اسلام سے پھرا ہوں۔ میں منافق بھی نہیں ہوں اور نہ مجھے غزوے میں جانے میں کوئی شک تھا کہ یہ غزوہ حق ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا، اور میں اسلام سے بھی نہیں پھرا، الحمدللہ مسلمان ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو تم پیچھے کیوں رہے؟ جب تم مسلمان ہو، پکے مسلمان ہو، تو غزوے میں کیوں نہیں آئے، پیچھے کیوں رہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اگر کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو باتیں بنا کر اس کے غصے سے نکل جاتا۔ اگر کوئی دنیا دار میرے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں باتیں بناتا، جھوٹے جھوٹے اعذار پیش کرتا اور اس کے غصے سے نکل جاتا، اس کو منا لیتا۔ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آج جھوٹ بول کر راضی بھی کر لیا، میں نے جھوٹ بول دیا اور آپ راضی بھی ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن کل اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اور اللہ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور آپ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ سے سچ سچ کہہ دیا کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں بلا وجہ پیچھے رہ گیا، آپ ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے سچ سچ بتا دیا، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میں قصوروار ہوں۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ سچ کہہ دیا ہے، اچھا اس وقت جاؤ، ابھی تم جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی حکم نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ منافقین نے تو جھوٹے اعذار پیش کر دیے، اس کو ابھی تو ہم نے روانہ کر دیا، لیکن آخرت میں ان کا بربادی ہے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، ان کو نقصان ہی نقصان ہوگا، اللہ کے غضب میں وہ آئیں گے۔ لیکن تم نے سچ بول دیا ہے، اب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کیا فیصلہ آتا ہے اس کا انتظار کرو۔ اسی طرح مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما نے بھی حضور علیہ السلام کے پاس آ کر سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان تینوں حضرات سے ترک تعلق کر دو، ان سے بات چیت بند کر دو، ان سے تعلق ختم کر دو، ان سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو ان تینوں حضرات سے بات چیت تک نہ کرنے کا حکم فرما دیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میرے دونوں ساتھی تو ضعیفی کی وجہ سے، عمر والے تھے، ضعیف تھے، اس کی وجہ سے گھر میں رہنے لگے، مگر میں جوان تھا، نمازوں میں حاضر ہوتا، نماز کے لیے آتا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا، دن رات گریہ زاری کرتا، روتا اللہ کے سامنے کہ کس طرح یہ معاملہ ختم ہو جائے، اور حالت یہ تھی کوئی سلام کا جواب تک نہ دیتا تھا، سلام کرتا تھا کوئی جواب تک نہیں دیتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جاتا، حضور علیہ السلام کو سلام کرتا، مجھے جواب نہیں ملتا تھا۔ جب میں مسجد میں ہوتا حضور علیہ السلام مجھے دیکھا کرتے، اور جب میں دیکھتا تو نظریں چرا لیا کرتے تھے۔ محبت تو تھی اپنے صحابہ سے، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ گیا تو وہاں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ شاہ غسان کا خط، غسان ایک علاقہ ہے، اس کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مدینے میں جا رہا تھا ایک دن کہ مجھے ملک شام کے ایک قبطی قبیلے کا آدمی وہ دکھا، اور وہ ایک آواز لگا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کوئی شخص مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا دے۔ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کا مجھے پتہ بتا دے۔ تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا کہ یہ کعب بن مالک ہے، میرا پتہ بتا دیا۔ تو وہ شخص میرے پاس آیا اور مجھے شاہ غسان کے بادشاہ کا خط لکھ دیا۔ جب میں نے خط پڑھا تو اس خط میں لکھا تھا، شاہ غسان نے اس خط میں لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، مگر یاد رکھو خدا نے تمہیں ذلیل ہونے کے لیے نہیں بنایا ہے، اس لیے تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہارے غم گسار ثابت ہوں گے، ہم تمہارا خیال کریں گے۔ یہ کافر کی طرف سے، عیسائی کی طرف سے خط آیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رونے لگے کہ آج مجھ پر یہ وقت آ گیا کہ کافر بھی مجھے اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں اور میں اس حال میں آ گیا، اور انہوں نے اس خط کو ایک چولہے میں جھونک دیا۔
فرماتے ہیں کہ غرض یہ کہ 50 دن اسی حالت میں گزر گئے، 50 دن گزر گئے کہ مدینہ شہر کے لوگ مسلمان ان 3 حضرات سے بات چیت نہیں کر رہے، سلام کا جواب تک نہیں دے رہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت کعب کہ اللہ کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی، اتنی بڑی زمین لیکن تنگ ہو گئی کہ ہم کہاں جائیں، کس سے بات کریں، کوئی ہم سے بات چیت تک نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اگر اس عرصے میں اسی معاملے میں موت آ گئی، دنیا سے چلا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان میرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ فکر تھی، اس میں رونا لگا رہتا تھا، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے رہتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، 50 دن کے بعد آخر کار وہ وقت آیا کہ ان حضرات کی توبہ قبول ہو گئی اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت کعب خود فرماتے ہیں کہ 50 دن گزرنے کے بعد صبح میں نے سلا پہاڑی، ایک پہاڑی ہے جس کا نام سلا ہے، پر سے آنے والی ایک آواز سنی کہ کوئی شخص پکار کر کہہ رہا ہے، اے کعب بن مالک، تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا۔ ایک تو یہ بات کہ ایک شخص مجھ سے بات کر رہا ہے، دوسری بات کہ بشارت دے رہا ہے، تو بشارت اسی بات کی ہوگی کہ میری توبہ قبول ہو گئی۔ یہ سنتے ہی سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ مشکل دور ہو گئی، اور اس نے اعلان کیا، رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوئی۔ ہر طرف سے لوگ مجھ کو اور میرے دونوں ساتھیوں کو خوشخبری اور مبارکباد دینے لگے۔ میں دوڑا وہاں سے، سب سے پہلی چاہت یہ تھی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، نبی علیہ السلام سے بات چیت ہو۔ 50 دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت نہیں ہے، نبی علیہ السلام سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ آج سب سے پہلے ان کے پاس دوڑوں، اور دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف پہنچے، مسجد میں حاضر ہوئے تو سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی توبہ قبول ہوئی ہے، جو غلطی ہوئی تھی دنیا میں اس کی سزا مل گئی، معاف ہو گئی، آخرت میں اب کوئی اس کی سزا نہیں ہے۔ نبی کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، روشن ہوا ہے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، مبارک ہو تم کو وہ دن جو تم تمام دنوں سے بہتر ہے۔ یہ دن جس میں تمہاری توبہ قبول ہوئی، تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے جب سے تم پیدا ہوئے ہو۔ تو یہ توبہ ان حضرات کی قبول ہوئی، اور اسی واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان حضرات ثلاثہ، یہ 3 حضرات جو ہیں ان کے بارے میں، ان کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں قرآن میں آیات نازل فرمائی، سورہ توبہ کی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرہ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر، جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل پھر جانے کو تھے، مشکل گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی۔ بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے، کہ جو لوگ مہاجر اور انصار میں سے سارے کام کو، معاملات کو چھوڑ کر غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی۔ اور کن پر مہربانی کی؟ ان کے تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، جن سے ترک تعلق ہو گیا تھا، بات چیت بند ہو گئی تھی، اور پھر ان پر مہربانی کی، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی تھی، ایسے وہ پریشان ہو گئے اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں۔
اللہ ہی چاہے گا تو توبہ قبول ہوگی اور پناہ ملے گی۔ پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، اور انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ تعالی ہم سے بھی ارشاد فرماتے ہیں، ہم سب سے ارشاد فرما رہے ہیں، ایمان والو خدا سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور راز بازوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نے مجھ کو محض سچ کی وجہ سے نجات دی، سچ بولا تھا، کچھ دن کی سزا ملی لیکن نجات مل گئی، توبہ قبول ہو گئی، اب آخرت میں اس کا کوئی سوال نہیں۔ میں اپنی توبہ کی تکمیل یہ سمجھتا ہوں کہ مرتے دم تک کبھی سوائے سچ کے کوئی بات نہ کروں، ہمیشہ سچ بولوں، یہ میری توبہ کی تکمیل ہے کہ میں نے سچ بولا تو توبہ قبول ہے۔ عزیز طلبہ، یہ غزوہ تبوک کا قصہ ختم ہوا، یہاں آخر میں ایک حاصل مطالعہ کے نام سے عنوان ہے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ غزوہ تبوک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے۔ عزیز طلبہ، غزوہ تبوک سے جو پیغام ملتا ہے، اتنی اہم باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جن پر اگر ہم عمل کرتے رہیں تو کامیابی یقیناً ہمارے قدم چومے گی۔ مثلا سب سے اہم بات یہ کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس پر بلا چوں چرا کے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، جس وقت جس موقع پر ہمیں اس کو فوراً کرنا ہے، اپنے سارے معاملات کو پیچھے کر کے، نماز کا وقت آ گیا، سارے کاموں کو چھوڑ کے نماز کو پورا کرنا۔ رمضان کے مہینہ ہے، روزوں کا حکم آ گیا، روزے پورے کرنا ہے۔ اسی طرح جس موقع پر، جس وقت میں، جس عمل میں نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہماری طرف متوجہ ہو، ہم اس کو اسی وقت میں پورا کرتے جائیں۔ اسی طرح کبھی بھی مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے، ہر کام اللہ اس کی مدد کے بھروسے اس پر کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہو، اتنا مشکل ہو، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں ہمت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے پھر سارے معاملات کو حل کریں گے۔ اگر ہم نے اس سے گھبرا گئے اور ہم اس کام کو کرنا شروع نہیں کیا، بیٹھ گئے، تو پھر ہمیں اللہ کی طرف سے توفیق بھی نہیں ملے گی اور ہمارا کام بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر کام کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی گناہ یا غلطی ہو جائے تو توبہ استغفار فوراً کرنا چاہیے۔ کوئی بھی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً اللہ سے توبہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کریں گے۔ اور سب سے اہم بات اور یہ ہے کہ جھوٹ سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایک جھوٹ چھپانا چاہیں گے، ایک جھوٹ بول دیا، اب اس کی معلومات کوئی لینے لگے تو اس کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہی سچ بول دو، جو بھی ہوگا مختصر سی، اگر کوئی بات بھی ناراض بھی ہوا تو وہ راضی ہو جائے گا اس پر کہ اس نے کم سے کم سچ تو بولا ہے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہاں جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور دنیا میں بڑے بھی خوش ہوتے ہیں کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا، غلطی تو کی تھی لیکن سچ بول دیا، جھوٹ اس شخص نے نہیں بولا، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ سے بالکل دور ہو جائیں اور سچ کو اپنے ہاتھوں میں، اپنے دل میں تھام لیں۔ عزیز طلبہ، یہ سبق ہمارا ختم ہوتا ہے۔ عملی کتاب کا جو ہمیں کام کرنا ہے وہ صفحہ نمبر 57 تک مکمل کرنا ہے۔ عملی کتاب کا کام صفحہ 57 تک ہمیں مکمل کرنا ہے۔ تو وہ کتاب میں آپ عملی کتاب میں کرتے رہیں، اور جہاں آپ کو جواب نہ آئے اس کو آپ چھوڑ دیں، PDF آپ کو شیئر کر دی جائے گی، تو اس میں دیکھ کر آپ اس کو کر لیجئے گا، اور جو کام آپ خود بھی کر لیں اس کو بھی PDF میں جو کام آئے گا اس سے ٹیلی کر کے صحیح کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔